آپ لوگ جب معاشی ترقی کا کریڈٹ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا کارنامہ ہے، یہ دیکھیں ہم نے کر کے دکھائی ہے، تو میں ویسے ایک میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، آپ کون ہیں آج کل فائنانس منسٹر، کون ہے اس حکومت کے؟ پی ایم ایل این کے ممبر ہیں، سینیٹر ہیں اورنگزیب صاحب، اور بڑا پرانا ان کا لنک ہے میاں نواز شریف کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ، پرانے ان کے جاننے والے، کس سن میں رانا صاحب اور ہماری پارٹی کے ممبر ہیں۔ جی کس سن میں اورنگزیب صاحب نے نون لیگ جوائن کی تھی؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، پرائم منسٹر کو جو لگتا ہے کہ جو بندہ موضوع ہے، جو بندہ ڈیلیور کر سکتا ہے، جو بندہ ٹیلنٹڈ ہے اور جس وقت اس کی ضرورت ہے تو اس وقت انہوں نے اچھا کھلاڑی پلیس کیا اور اس کھلاڑی نے اچھا کھیلا، تو یہ کہنا کہ وہ کب آیا کیسے آیا، دیکھیں ہماری میں نے سوال کچھ اور کیا تھا، میں نے پوچھا کہ اورنگزیب صاحب نے مسلم لیگ نون کب جوائن کی تھی؟ میں سال پہلے کی ہوگی، اب سال ہو گیا اس حکومت کو، تو تبھی جوائن کی تھی، لیکن میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ ہی ہیز بین نون ٹو دا فیملی، یہ جو پرائم منسٹر سے اور میاں نواز شریف سے بڑا پرانا ان کا تعلق ہے، اور ان کو لگا کہ وہ اس وقت یہاں ڈیلیور کر سکتے ہیں، تو ان کو انہوں نے پک کر لیا، اور یہ پرائم منسٹر کا رائٹ ہے، پریروگیٹو ہے۔ محسن نقوی صاحب نے نون لیگ کب جوائن کی؟ جی بالکل، دیکھیں محسن نقوی صاحب نے جو ہے ہی از پارٹ آف دا کیبنٹ، اور کیبنٹ کا جس طرح میں نے کہا یہ پریروگیٹو پی ایم کا ہوتا ہے کہ اس نے کس کو رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے، تو جہاں دیکھیں میں آپ کے سوال کو آ جاتا ہوں، یہاں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو نہیں مل رہی، اور کیا یہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کا کوئی رگڑا نکال رہے ہیں، اس کا یہ خود رسپانسبل ہیں۔ جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو وہ کسی نے نہیں انسٹیگیٹ کیے تھے، رانا صاحب میں ڈاکٹر صاحب سے 9 مئی پہ کافی بحث مباحثہ آپ کے سامنے کر چکا ہوں، میرے خیال میں وہ سب نے دیکھ لیا ہے، لیکن مجھے عجیب لگتا ہے جب آپ لوگ ایک ایسی چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں جس کے روح و روا آپ نہیں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں یہ وزیر خزانہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں یہ وزیر داخلہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں یہ فیصل وارڈا آپ کا نہیں ہے۔ I'm sorry، دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے، ہم نے بڑی محنت کی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف نے بڑی محنت کی ہے، بہت سارے فیصلے کیے ایسے جس سے ہمیں بڑا ہماری سیاست کو نقصان پہنچا ہے، ہم نے بھگتا ہے۔ اب جب آپ بہتری ہو رہی ہے ملک تو آپ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں کریڈٹ نہیں دیں گے، کیسے نہیں دیں گے؟ ہم نے بالکل، یہ ووٹ کو عزت دو، آج آپ کے نظام کے پالیسی جو کی ہے آپ کے نظام کے اندر، رانا صاحب آپ کے نظام کے اندر آج وہ کوٹ لکھپت جیل کا جو جیلر ہے نا، وہ ایک چیئرمین سینٹ سے زیادہ تگڑا ہے کہ ایک پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود وہ ایک سینیٹر کو جانے نہیں دے سکتا۔ یہ ہے کل اوقات آپ کے اس جمہوری نظام کی۔ This is where we stand today۔ دیکھیں وہ اگر پروڈکشن آرڈر دیا گیا ہے وہ ہونا چاہیے، اب اس کی کیا وجوہات جو ہیں بتائی گئی ہیں، سیکیورٹی کی وجوہات ہیں، تو اس کو اوورکم کر کے وہ پروڈیوس ہونا چاہیے، یا آپ جو مرضی ہمیں جہاں مرضی سے آپ یہ وہ تانے تونے مارے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت محنت ہوئی ہے، اور ایک پالیسی پہ بڑی تگ و دو اور دن رات کر کے ہم نے یہ اچیو کیا ہے، اور اس کے اندر ہم نے اپنا پولیٹیکل لاس بھی لیا ہے، مشکل فیصلے کیے ہیں لیکن ملک کے مفاد کے فیصلے کیے ہیں، اور وہ کسی نے کروائے نہیں ہے، ہم نے خود کیے ہیں، کیبنٹ نے کیے ہیں، ممبر پارلیمنٹس نے کیے ہیں، سب نے کیے ہیں، اور اس کا پھر ہمیں اس کا نتیجہ بھی ہم نے بھگتا ہے۔ جب مشکل وقت تھے ہمیں بہت ساری آپ لوگوں نے تنقید بھی ہم نے جو ہے وہ برداشت کیے، لیکن الحمدللہ جو فیصلے مشکل کیے آج ان کے جو ہے وہ نتائج آ رہے ہیں، اور آگے بھی اگر ہمیں کوئی مشکل فیصلے کرنے پڑے ملک کے مفاد کے لیے ہم کریں گے، اپنی سیاست کو ہم داؤ پہ لگا کے کریں گے، لیکن ملک کے مفاد کے فیصلے ہم بالکل کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جو مرضی کہہ لیں، آپ کے خیال میں اگر ایک سٹنگ سینیٹر سینٹ کا اجلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی نظر میں سیکیورٹی کا ایشو ہے، اس کی سیکیورٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ اٹینڈ نہیں کر سکتا، یہ آپ کے خیال میں اس نظام کے لیے کوئی فخریہ پیشکش ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ خوش ہونے والی بات ہے؟ نہیں، it's not good enough، یہ غلط ہے، ان کے سیکیورٹی کا بندوبست کر کے ان کو پیش کرنا چاہیے۔ بالکل، اگر وہ چیئرمین سینٹ نے اگر پروڈکشن آرڈرز دیے ہیں تو اگر سیکیورٹی کا ایشو ہے تو وہ کلیئر ہو کے ان کو پیش کرنا چاہیے۔ یہ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کا اگر کوئی کنسرن بھی ہے تو اوورکم کر کے ان کو لے کے آئیں۔ منصور صاحب، آپ بھی بال کی کھال اتار رہے ہیں نا، آپ بھی خام خواہ جو ہے وہ کبھی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا ہے اکنامک منسٹر یا فائنانس منسٹر، کبھی وزیر داخلہ کا پوچھتے ہیں،
ایشو یہ ہے کہ جو رانا صاحب کا اپنا حلقہ ہے، اب رانا صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو سب کو پتا ہے، پڑھے لکھے ہیں، ایک سلجھے ہوئے آدمی ہیں. ان کی جماعت نے تو ان کی جگہ پہ وہاں پہ راجہ ریاض کو ٹکٹ دے دیا تھا، اور وہ سارے کہتے تھے کہ راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ میاں صاحب سے بہت درینہ تعلق ہے. تو اب رانا صاحب جو ہے وہ اب آپ بار بار ان کو خام خواہ میں ایک اطہر سوال کر بھائی کے